ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیا جائے، ایک ایسی جگہ جہاں اتنی گہری اور مکمل خاموشی ہے کہ انسان کو اپنے ہی دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی ہو۔ اور یہ تصوری کتنا مسحور کن ہے۔ ہاں نا، اور پھر اسی سناٹے کے بیچ یہ احساس ہو کہ ٹھیک اسی جگہ جہاں آج ویرانی ہے، آج سے کوئی 4000 سال پہلے ایک انتہائی جدید اور ہجوم سے بھرا ہوا شہر آباد تھا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہم اسی حیرت انگیز تصور سے کر رہے ہیں۔ بالکل، اور آج کا ہمارا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جی ہاں، آج ہم ایک دستاویزی فلم کے اسکرپٹ کے کچھ اقتباسات کی گہرائی میں جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پاکستان دی اسٹوری آف اے لینڈ انڈسکورڈ، یعنی پاکستان ایک غیر دریافتہ شدہ سرزمین کی کہانی۔ اس مواد میں نا ایک لائن نے مجھے وہیں روک دیا۔ اچھا، وہ کون سی لائن تھی؟ وہ لائن تھی کہ ایک ایسی دنیا جو شور سے بھری ہے، وہاں ایک ایسی سرزمین بھی ہے جہاں خاموشی الفاظ سے زیادہ اونچا بولتی ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک ایسا جملہ ہے جو ذہن کے دریچے کھول دیتا ہے۔ مطلب دیکھیں، ہم جس جدید دور میں جی رہے ہیں وہ بنیادی طور پر شور کا ہی دور ہے۔ بالکل، مشینوں کی آوازیں اور ڈیجیٹل نوٹیفیکیشنز۔ ہاں، مشینوں کی آوازیں، ٹریفک کا شور۔ ہم نے اس بیرونی شور کو اتنا اپنا لیا ہے کہ ہم اپنے اندر کی آواز سننا ہی بھول گئے ہیں۔ اور جب یہ اسکرپٹ خاموشی کا ذکر کرتا ہے تو وہ محض آواز کی عدم موجودگی کی بات نہیں کر رہا ہوتا۔ تو پھر وہ کس خاموشی کی بات کر رہا ہے؟ وہ دراصل اس خاموشی کی بات کر رہا ہے جس میں تاریخ سانس لیتی ہے، جس میں پہاڑ اور دریا آپ سے کلام کرتے ہیں۔ صحیح، اور اسکرپٹ کا یہی وہ پہلو ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متوجہ کیا۔ مطلب ہمارا آج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بس کسی سیاحتی گائیڈ کی طرح پہاڑوں یا دریاؤں کی کوئی فہرست پڑھ کر سنا دیں۔ بالکل نہیں، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، ہمارا اصل ہدف ان تہوں کو کھولنا ہے کہ یہ اسکرپٹ زمین، صدیوں پرانی تاریخ اور انسانی نفسیات کے درمیان وہ کون سا گہرا رشتہ قائم کر رہا ہے جسے ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہے کہ آخر کوئی خطہ محض نقشے پر کھینچی ہوئی چند لکیروں سے بڑھ کر ایک احساس کیسے بن جاتا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب اسکرپٹ کے انداز بیان میں ہی چھپا ہوا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو مصنف نے پوری دستاویزی فلم میں مناظر کو بے جان چیزوں کے طور پر پیش ہی نہیں کیا۔ ہاں، میں نے بھی یہ نوٹ کیا۔ مطلب پہاڑوں کو محض پتھر اور برف کا ڈھیر کہنے کے بجائے انہیں وقت کے خاموش محافظ کہا گیا ہے۔ دریاؤں کو صرف پانی کا بہاؤ نہیں بلکہ زمین کے سینے پر کہانیاں تراشنے والے فنکار کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی گہرا اور کسی حد تک فلسفیانہ زاویہ ہے۔ جی ہاں، جب زمین کو ایک زندہ وجود کے طور پر دیکھنا شروع کیا جائے تو اس کے ساتھ تعلق یکسر بدل جاتا ہے۔ مطلب انسان وہاں صرف تصویریں کھینچنے نہیں جاتا، وہ وہاں اس زمین کی داستان سننے جاتا ہے۔ اور اسی داستان کو سننے کے لیے نا ہم اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز ان مقامات سے کرتے ہیں جو اس جدید دنیا کے شور و غل سے کوسوں دور ہیں، یعنی گلگت بلتستان کے پہاڑی سلسلے۔ بالکل، ہم ان بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کی بات کر رہے ہیں جہاں انسان خود کو کائنات کے سامنے ایک ذرے کے برابر محسوس کرتا ہے۔ اسکرپٹ ہمیں سب سے پہلے ہنزا کی وادی میں لے جاتا ہے۔ ہنزا۔ اور وہاں مصنف نے ایک عجیب سی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہنزا محض ایک وادی نہیں ہے بلکہ یہ ایک کیفیت ہے، ایک احساس ہے۔ صحیح۔ جب روکا پوشی کے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں تو وقت کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ ایک پہاڑ کی قربت انسانی ذہن پر وقت کے سست ہونے کا وہم کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ یہ کوئی وہم نہیں ہے، دراصل یہ انسانی نفسیات اور فطرت کے پیمانے کا براہ راست تصادم ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی شہر میں ہوتا ہے تو اس کا واسطہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو انسان نے خود بنائی ہیں، جیسے عمارتیں، سڑکیں، گاڑیاں۔ ذہن ان چیزوں کا عادی ہوتا ہے۔ ہم روزمرہ کی چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن جب اچانک ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں روکا پوشی جیسی 7000 میٹر بلند برف کی دیوار سامنے کھڑی ہو تو ذہن کا وہ پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بے پناہ وسعت کے سامنے روزمرہ کی پریشانیاں، ڈیڈ لائنز، یہ سب اچانک انتہائی معمولی لگنے لگتے ہیں۔ ارے واہ،
یعنی وقت کا سست ہونا دراصل ہمارے اپنے اندر کی اس دوڑ کا رک جانا ہے جسے ہم شہروں میں اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ بالکل، ہنزا کی فضا مجبور کرتی ہے کہ حال میں جینا سیکھا جائے۔ یہ تو بہت ہی گہری نفسیاتی بات کر دی آپ نے۔ اور اسکرپٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان پہاڑوں میں آج بھی قدیم تجارتی قافلوں کی سرگوشیاں گونجتی ہیں۔ سلک روڈ کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ ہاں، یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ خطہ جو آج کٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، کبھی سلک روڈ کے ذریعے پوری دنیا کو آپس میں جوڑنے کا سب سے بڑا راستہ ہوا کرتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکرپٹ ہنزا کے اس نرم اور خوابناک احساس سے نکل کر فوراً ہی ایک انتہائی مختلف منظر کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی اسکردو اور کیٹو کی طرف۔ کیٹو، دنیا کا دوسرا بلند ترین اور خطرناک ترین پہاڑ۔ ہاں، اسکرپٹ کہتا ہے کہ کیٹو صرف جسمانی طاقت کا نہیں بلکہ انسانی روح کا امتحان لیتا ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ خطہ کسی انتہائی سخت گیر لیکن اندر سے شفیق استاد کی طرح ہو۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ۔ مطلب ایک طرف کیٹو جیسی بے رحم اور بے پناہ سختی ہے جو آزماتی ہے، توڑ کر رکھ دیتی ہے، اور دوسری طرف اسی اسکردو میں شنگریلا جھیل کا وہ ناقابل تصور سکون ہے جو ان ٹوٹے ہوئے حصوں کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ ایک ہی خطے میں یہ دو بالکل مختلف کیفیتیں کیسے وجود رکھتی ہیں؟ آپ نے اس تضاد کو استاد کی جو تشبیہ دی ہے وہ بہت برمحل ہے۔ اگر اسے ادب اور فلسفے کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ دراصل سبلائم یعنی جلال اور جمال کا امتزاج ہے۔ جلال اور جمال۔ ہم عام طور پر خوبصورتی کو صرف نرمی اور پھولوں سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ اسکرپٹ یاد دلا رہا ہے کہ کمال درجے کی خوبصورتی خوف اور ہیبت میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یعنی کیٹو کا خوف بھی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ بالکل۔ جب کوئی کیٹو کے دامن میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ پہاڑ اس کی فانی حیثیت کا احساس دلاتا ہے، وہ فطرت کا جلال ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانی انا ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر شنگریلا جھیل۔ اور پھر جب اسی انا کے بغیر شنگریلا جھیل کے پرسکون پانیوں کے پاس آتے ہیں تو وہ پانی ایک نئی روحانی پناہ دیتا ہے۔ یہ دونوں متضاد کیفیتیں مل کر انسان کو مکمل کرتی ہیں، ایک عاجز بناتی ہے اور دوسری سکون بخشتی ہے۔ کمال۔ اسی ہیبت اور خوبصورتی کے سنگم کی ایک اور شاندار مثال اسکرپٹ میں ننگا پروت کے قدموں میں بسے فیری میڈوز کے حوالے سے بھی ملتی ہے۔ ہاں، فیری میڈوز کا ذکر تو لازمی تھا۔ وہاں کے بارے میں جو سطر لکھی گئی ہے وہ مجھے اب تک یاد ہے۔ لکھا ہے کہ وہاں خواب اور حقیقت کا فرق مٹ جاتا ہے اور آسمان اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ انسان اسے چھو لے۔ اور یہ صرف شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے۔ واقعی۔ جی، جغرافیائی طور پر جب اتنی بلندی پر پہنچتے ہیں جہاں آلودگی کا نام و نشان تک نہ ہو اور رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھیں تو ستاروں کی کہکشائیں اتنی واضح اور روشن ہوتی ہیں کہ بصری طور پر واقعی آسمان سر پہ جھکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ارے واہ! یہ وہ جگہ ہیں جہاں انسان فطرت کے ساتھ ایک ایسا خاموش مکالمہ کرتا ہے جو کسی اور جگہ ممکن ہی نہیں۔ چلیں اب ان دیوا ہیکل چوٹیوں کے وجودی فلسفے سے نکل کر ذرا نیچے ان وادیوں کی طرف آتے ہیں جہاں انسانوں نے بستیاں بسائیں، تاریخ نے جنم لیا اور لوک داستانوں نے جڑیں پکڑیں۔ یعنی خیبر پختونخوا کی وادیاں۔ بالکل۔ اسکرپٹ کا اگلا حصہ ہمیں وادی سوات کی طرف لے جاتا ہے۔ اسکرپٹ اسے قدیم گندھارا تہذیب کا مرکز بتاتا ہے اور اسے استقامت، امن اور لچک یعنی ریزیلینس کی علامت قرار دیتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، مجھے یہاں اسکرپٹ کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اچھا، وہ کس حوالے سے؟ دیکھیں، پچھلی 2 دہائیوں میں ہم سب نے خبروں میں سوات کا ذکر سنا ہے۔ اس خطے نے ایک انتہائی مشکل، پرتشدد اور ہنگامہ خیز دور دیکھا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ تو ایسے میں اسکرپٹ کا اسے اچانک امن اور استحکام کی علامت قرار دینا مجھے کچھ ایسا لگتا ہے جیسے مصنف زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے محض ایک رومانوی تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہ اسکرپٹ کی خام خیالی نہیں ہے؟ آپ کا یہ شکوہ اپنی جگہ بالکل بجا ہے، اور اگر صرف پچھلے 20 سال کی تاریخ دیکھیں تو یہ بات واقعی کھٹکتی ہے۔ ہاں، تو پھر اسکرپٹ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اسکرپٹ کا زاویہ نگاہ محض چند دہائیوں تک محدود نہیں ہے۔ جب وہ استقامت اور امن کی بات کر رہا ہے تو وہ گندھارا تہذیب کے اس دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب یہ خطہ پوری دنیا کے لیے علم اور روحانیت کا مرکز تھا۔
اچھا، یعنی ہزاروں سال پرانی بات۔ جی، گندھارا کوئی معمولی ریاست نہیں تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں بدھ مت کے بڑے بڑے علماء اکرام بستے تھے، جہاں ٹیکسلا اور سوات کے سنگ تراشوں نے وہ شاہکار تخلیق کیے جو آج بھی دنیا کے عجائب گھروں کی زینت ہیں۔ صحیح۔ یہ وہ مٹی ہے جس کی بنیادوں میں صدیوں تک امن اور فلسفے کا بیج بویا گیا تھا۔ اس اسکرپٹ کا اصل نقطہ یہ ہے کہ جب کسی خطے کی ثقافتی اور تاریخی جڑیں اتنی گہری اور مضبوط ہوں تو چاہے وہ کتنے ہی برے وقت یا طوفان کا سامنا کیوں نہ کرے، وہ مٹی اپنی اصل کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اوہ، اب مجھے سمجھ آیا۔ سوات کا اس پرتشدد دور سے نکل کر دوبارہ ایک پرامن اور سیاحتی مقام بن جانا دراصل اس کی اسی ہزاروں سال پرانی لچت یا کلچرل ڈی این اے کا ثبوت ہے جسے مصنف اجاگر کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور دلیل ہے، یعنی مصنف بتا رہا ہے کہ عارضی طوفان کسی خطے کی اصل شناخت کو مٹا نہیں سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تاریخ اور جغرافیہ مل کر اس خطے کی شخصیت بناتے ہیں، اور اسی تاریخ اور انسان کے رشتے کو دیکھتے ہوئے اسکرپٹ میں ناران اور کاغان کی وادیوں کا بھی ذکر آتا ہے، خاص کر سیف الملوک جھیل کا۔ ہاں، سیف الملوک جھیل کی پراسراریت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم انسان مناظر کے ساتھ ان پرستان کی داستانوں اور دیومالائی کہانیوں کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیا محض مناظر کا خوبصورت ہونا کافی نہیں ہوتا؟ انسان کی فطرت ہے کہ وہ نامعلوم اور بے پناہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہانیوں کا سہارا لیتا ہے۔ کہانیاں مطلب لوک داستانیں؟ جی، جب قدیم انسان نے سیف الملوک جیسی جھیل کو دیکھا ہوگا جس کا نیلا پانی چاروں طرف سے برف پوش چوٹیوں میں گھرا ہوا ہے، تو اس کے ذہن نے اس مافوق الفطرت خوبصورتی کو کسی منطقی جواز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اور کیونکہ وہ حسن انسانی سمجھ سے بالاتر تھا، اس لیے وہاں پریوں اور شہزادوں کی کہانیاں تراشی گئیں۔ بالکل، یہ لوک داستانیں دراصل کسی بھی معاشرے کی اجتماعی یادداشت یا کلیکٹیو میموری ہوتی ہیں۔ جب آج کوئی اس جھیل کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف پانی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ ان ہزاروں نسلوں کے تصورات کو محسوس کر رہا ہوتا ہے جنہوں نے اس جھیل کو اپنی کہانیوں کا مرکز بنایا۔ یہ کہانیاں اس منظر کو ایک ثقافتی روح بخشتی ہیں۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زمین کیسے ہماری کہانیوں کا حصہ بنتی ہے۔ بالکل۔ اب ان وادیوں، جھیلوں اور افسانوی داستانوں سے نکل کر ہم اس دستاویزی اسکرپٹ کے ایک اور اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ان شہروں کی طرف جہاں سلطنتیں بنی اور بگڑیں، جہاں تاریخ نے کروٹیں لیں اور مستقبل کی بنیادیں رکھی گئیں۔ یہ شہری زندگی والا حصہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ ہاں، اسکرپٹ میں مری کا ذکر ہے، جسے بادلوں، دھند اور دیودار کے درختوں میں چھپا ہوا دکھایا گیا ہے، جو برطانوی نوآبادیاتی دور کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن اس حصے میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ لاہور اور اسلام آباد کا موازنہ ہے۔ وہ تو یقینی طور پر اس پورے مواد کا ایک انتہائی بصیرت افروز حصہ ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے مصنف دو بالکل مختلف مزاج والے بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہو۔ وہ کیسے؟ اسکرپٹ کہتا ہے کہ لاہور ایک ایسا شہر ہے جو کبھی نہیں سوتا، کیونکہ اس کی کہانیاں آرام نہیں کرتیں۔ شہنشاہ اکبر سے لے کر بادشاہی مسجد کی عظمت تک، اور گلیوں میں گھومتے شاعروں سے لے کر عام مزدوروں تک۔ لاہور محض ایک شہر نہیں ہے، یہ ایک جذبہ ہے۔ جی، یہ اس تخلیقی، جذباتی اور منہ پھٹ فنکار بھائی کی طرح ہے جو ساری رات جاگتا ہے، محفلیں سجاتا ہے، اور جس کے دل میں ایک مسلسل شور مچا رہتا ہے۔ ہاں، بہت خوب۔ اور اسلام آباد؟ اور پھر اس کے بالکل برعکس اسلام آباد کا ذکر آتا ہے، جو پرسکون ہے، سلجھایا ہوا ہے، جدید ہے، جہاں فیصل مسجد کی سفید ماربل کی عمارت ایمان اور اتحاد کی علامت بن کر کھڑی ہے۔ صحیح۔ اسلام آباد اس بڑے نظم و ضبط پسند اور سلجھے میں بھائی کی طرح ہے جو صبح سویرے اٹھتا ہے، ہر کام ایک ترتیب سے کرتا ہے اور خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ یہ تو آپ نے اسکرپٹ کے مرکزی خیال کو بہت ہی خوبصورتی سے پکڑا ہے۔ یہ تضاد نہ محض دو شہروں کے مزاج کا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قوم کے ارتقائی سفر، اس کی کشمکش اور اس کے توازن کی کہانی ہے۔ بالکل، ایک طرف ماضی ہے اور دوسری طرف مستقبل۔
ہاں، دیکھیں لاہور صدیوں کی ثقافت کا امین ہے۔ اس کی گلیوں میں مغلوں، سکھوں اور انگریزوں کے ادوار کی تہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں۔ وہاں کا شور اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شہر مسلسل زندگی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ وہ ماضی کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف جب اسلام آباد کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک کلین سلیٹ پر بنایا گیا شہر ہے۔ وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ قوم اپنے مستقبل کو کیسا دیکھنا چاہتی ہے، یعنی منظم، پرسکون اور ایک واضح سمت کی طرف گامزن۔ اور فیصل مسجد کا فن تعمیر بھی تو اسی کی علامت ہے۔ جی، فیصل مسجد کا جدید فن تعمیر جو روایتی گنبدوں کے بجائے خیمے کی شکل میں ہے، وہ اسی جدید اور مستقبل کی طرف دیکھنے والی سوچ کی علامت ہے۔ یہ دونوں شہر مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں، ایک جڑیں ہیں تو دوسرا شاخیں ہیں۔ کیا بات ہے! شہروں کے اسی ارتقاء اور سفر کو سمجھتے ہوئے اسکرپٹ ہمیں اپنے آخری اور شاید سب سے زیادہ فلسفیانہ اور فکر انگیز حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی وقت کے دو کنارے۔ جی، وقت کے دو انتہائی کنارے۔ ایک طرف وہ مستقبل جو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے تعمیر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ماضی جو ہزاروں سال پہلے مٹی تلے دفن ہو چکا تھا۔ گوادر اور موہنجوداڑو کا موازنہ۔ بالکل، مصنف جنوب کی طرف لے جاتا ہے گوادر، جہاں سمندر کی خاموشی اب ایک قوم کے نئے عزائم سے مل رہی ہے۔ اسکرپٹ بتاتا ہے کہ وہاں ابھرتی ہوئی لہروں اور بنتی ہوئی نئی بندرگاہوں کے ساتھ ایک نیا کل لکھا جا رہا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن پھر انتہائی حیرت انگیز طور پر مصنف اس گوادر کی جدیدیت کو سیدھا ہزاروں سال پیچھے موہنجوداڑو کے کھنڈرات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب۔ ہاں، وادی سندھ کی وہ داستان جسے وقت نے مٹا دیا لیکن تاریخ نے بھلایا نہیں۔ مجھے سچ میں یہ ربط سمجھنے میں مشکل پیش آئی کہ گوادر کی کرینوں اور ابھرتے ہوئی لہروں کا موہنجوداڑو کی پکی اینٹوں اور خاموش گلیوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مصنف یہاں تہذیبوں کی فانی حیثیت اور انسانی عزم کی بقا پر بات کر رہا ہے، جسے ہم سویلائزیشنل مورٹیلٹی کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی تہذیبوں کا زوال۔ جی، ذرا غور کریں، موہنجوداڑو کے کھنڈرات آج خاموش ضرور ہیں، لیکن وہ تاریخ کے سب سے بڑے گواہ ہیں۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے بھی اسی زمین پر انسانوں نے خواب دیکھے تھے۔ انہوں نے جدید شہر بسائے تھے، پانی کی نکاسی کا ایسا نظام بنایا تھا جو اس وقت کی دنیا میں کہیں اور نہیں تھا۔ انہوں نے تجارت کی تھی۔ لیکن پھر وقت کا پہیہ گھما اور وہ سب کچھ مٹی کا حصہ بن گیا۔ بالکل، وہ کھنڈرات آج الفاظ سے زیادہ اونچا بولتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وقت ہر چیز کو خاموش کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر گوادر؟ اور اب گوادر کی طرف آئیں۔ گوادر اس وقت بالکل اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں کبھی موہنجوداڑو کھڑا تھا۔ وہ مستقبل کی طرف ایک نیا قدم ہے۔ وہ گوادر کے ساحل پر لکھی جانے والی ایک نئی تہذیب کی پہلی سطر ہے۔ اوہو، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی ہم گوادر میں جو کچھ تعمیر کر رہے ہیں وہ دراصل اسی انسانی جبلت کا تسلسل ہے جو موہنجوداڑو کے لوگوں میں تھی۔ 100% درست۔ وقت گزر جاتا ہے، شہر کھنڈرات بن جاتے ہیں، لیکن تعمیر کرنے کا اور آگے بڑھنے کا وہ انسانی جذبہ کبھی نہیں مرتا۔ گوادر موجودہ دور کا موہنجوداڑو بننے کے سفر پر ہے، اور موہنجوداڑو کبھی اپنے دور کا گوادر ہوا کرتا تھا۔ بے شک، دونوں مقامات دراصل تبدیلی اور بقا کے استعارے ہیں۔ ایک یہ بتاتا ہے کہ وقت کتنا بے رحم اور طاقتور ہے، اور دوسرا یہ بتاتا ہے کہ انسانی عزم وقت کے سامنے شکست تسلیم کیے بغیر کیسے نئی شروعات کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے۔ مصنف نے ان دونوں کو ایک ساتھ پیش کر کے دراصل زمین کی ایک مکمل کہانی سنائی ہے کہ کیسے ہر دور میں یہ زمین انسانوں کو پالتی ہے، انہیں عروج دیتی ہے اور پھر اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ تو اب ان تمام گہری باتوں اور اسکرپٹ کے ان شاندار اقتباسات پر تفصیلی غور کرنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ ملک محض نقشے پر موجود کوئی بے جان لکیروں والی جگہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ خوبصورتی، طاقت، تاریخ، بقا اور شناخت کی ایک انتہائی پیچیدہ اور مکمل کہانی ہے جو مسلسل ہمارے سامنے دریافت ہونے کی منتظر رہتی ہے۔ اور اس پورے جائزے کی سب سے بڑی اہمیت بھی یہی ہے کہ یہ ہمیں دیکھنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کرتا ہے۔
وہ زاویہ کیسا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی خطے کو محض روزمرہ کی خبروں، سیاسی ہنگاموں یا خشک اقتصادی اعداد و شمار کے چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اس کی اصل روح اس کی ہزاروں سالہ تاریخ میں، اس کے پہاڑوں کی ہیبت ناک خاموشی میں اور اس کے شہروں کے دھڑکتے ہوئے جذبوں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب زمین کو محض جائیداد کے بجائے ایک احساس اور ایک حیاتیاتی وجود کے طور پر دیکھنا شروع کیا جائے تو ہمارا اس کے ساتھ رشتہ احترام اور محبت میں بدل جاتا ہے۔ یہ بات 100% درست ہے۔ زمین صرف مٹی کا نام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے خوابوں، کامیابیوں، ناکامیوں اور ان کی محنت کا عکس ہوتی ہے جو صدیوں سے وہاں بستے آ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس تفصیلی جائزے کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرنا چاہتی ہوں جو گوادر اور موہنجوداڑو کے تقابل کو پڑھنے کے بعد سے میرے ذہن میں مسلسل ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ اچھا، وہ کیسا سوال ہے؟ ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی نا کہ خاموشی الفاظ سے زیادہ اونچا بولتی ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ موہنجوداڑو کے کھنڈرات آج بھی 4000 سال گزرنے کے بعد اپنی اس ہیبت ناک خاموشی سے ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیسے رہتے تھے، انہوں نے کیا بنایا اور کیا خواب دیکھے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی بات ہے کہ آج کے دور کے ہمارے یہ جدید شہر، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ کانکریٹ کے جنگل جن پر ہم اتنا فخر کرتے ہیں، اگر آج سے 4 یا 5000 سال بعد مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں صحیح۔ تو وہ آنے والی تہذیبوں کے ماہرین آثار قدیمہ کو جب ان شہروں پر مکمل خاموشی چھا چکی ہوگی، ہماری کون سی کہانیاں سنائیں گے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا آج کے دور میں جو معاشرے ہم تعمیر کر رہے ہیں ان میں اتنی جان ہے، ان کی بنیادوں میں کوئی ایسا فلسفہ یا امن ہے کہ ہزاروں سال بعد کوئی ان کھنڈرات کی کہانی سننا بھی چاہے گا، یا ہم محض اپنے غرور کے مینار بنا رہے ہیں جو وقت کی دھول میں بے نام ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں۔